کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں؟ جو حضرات ابھی تک قرآن کریم نہیں سیکھ سکے یا اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں تو گھر بیٹھے 30 منٹ روزانہ دے کر قرآن کریم تجوید اور ترجمے کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بندے کا یہ یقین تھا کہ اللہ جو بھی کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن اس کا گدھا مر گیا، بیوی بڑی پریشان، اس نے تسلی دی بیوی کو کہ فکر نہ کرو، اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے۔ وہ بیچاری چپ کر گئی۔ اب اگلا دن ہوا تو ان کا کتا مر گیا۔ بیوی نے کہا دیکھو کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی جادو ٹونا کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ آج کل کی عورتیں ایسے کہتی ہیں۔ اس نے کہا فکر نہ کرو اس میں ہمارے لیے خیر۔ اللہ کی شان کے 2-3 دن ہوئے تو ان کا مرغا بھی مر گیا۔ اب تو بیوی کو بڑا غصہ، کیا کہتے ہو، اس میں خیر ہوگی، ہماری ہر چیز مرنے میں خیر ہے، گدھا مرا خیر ہے، کتا مرا خیر ہے، لو آج یہ بھی مر گیا، اب پھر تیری باری یا میری باری۔ اس نے کہا اللہ کی بندی اس میں بھی خیر ہوگی۔ خیر وہ چیخی چلائی تو بڑی، مگر کبھی بیویوں کا چیخنا چلانا برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، سمجھے نا، کبھی بیویوں کا چیخنا چلانا برداشت بھی کرنا ہے۔ اب بچے بھی تو چیختے چلاتے ہیں نا، تو ہم کس لیے کہتے ہیں کہ ابھی عقل پختہ نہیں ہوئی، تو بیویاں بھی چیختی چلاتی ہیں، پتہ ہے کیا وجہ ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ناقصات العقل، تو ہمیں قطعاً غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے شور کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اچھا سنیں، اس نے برداشت کر لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 2-3 دن گزرے، رات کو یہ میاں بیوی سوئے تو اس پورے کے پورے گاؤں کا کچھ قبیلے والوں کے ساتھ دشمنی کا معاملہ تھا، تو دشمنوں نے ان پر حملہ بولا اور ان کے تمام گھر لوٹ کے لے گئے اور مردوں کو قتل کر دیا، جوانوں کو کر دیا، عورتوں کی عزتیں لوٹی، تباہ و برباد کر دیا پوری بستی کو۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ میاں بیوی سوئے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ صبح اٹھے، ساری بستی کو اجڑا دیکھا، حیران پریشان کیا ہوا، پتہ چلا کہ دشمنوں نے یہ کارروائی کی۔ کچھ دن کے بعد کسی نے دشمنوں کو بات پہنچائی کہ تم نے پورے گاؤں والوں کو مار ڈالا، گھر لوٹ لیے، عزتیں لوٹ لی، اور 2 میاں بیوی تو بچ گئے۔ انہوں نے کہا اصل وجہ یہ تھی کہ ہم نے جب ادھر حملہ کیا تو کسی گھر میں سے گدھا بولا، کسی میں سے کتا بولا، کسی میں سے مرغا بولا، تو جدھر سے کوئی بولتا رہا ہم سمجھتے رہے ادھر گھر والے ہیں، ہم نے ان سب کو ختم کر دیا، ادھر سے کوئی آواز ہی نہیں آئی۔ ہم نے کہا گھر والے بھاگ گئے ہیں، اس طرح ان لوگوں کی جانیں بچ گئیں۔ جب اطلاع ملی، خامد نے بیوی کو کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ اس میں ہمارے لیے اللہ نے، اس میں ہمارے لیے اللہ نے، تو بھائی جب اللہ ہمارا سرپرست ہے تو وہ ہمیں جس حال میں بھی رکھتا ہے اس حال میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پر اعتماد کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الثقۃ کنزی، اللہ تعالی پر اعتماد کرنا میرا۔ ارے یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جو بھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ ان کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا میں اپنے باپ کو نہیں دیکھا، چند سال کے تھے ماں بھی چلی گئی، اور چند سال کے تھے دادا بھی چلے گئے، اور چند سال کے تھے چچا بھی چلے گئے، اپنا کوئی نہ رہا،
جو قریب کے لوگ تھے دشمن بن گئے، وہ پتھر مارتے تھے، اوجڑیاں اوپر رکھ دیتے تھے، وہ جان نکالنے کے منصوبے بناتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام تمام لوگوں کے اس حال کو دیکھ کر نا امید ان سے ہو کر طائف کی طرف گئے، میرے ماموں کا علاقہ ہے، شاید وہ میری بات مان لے، تو طائف والوں نے اس سے بڑھ کر برا سلوک کیا، نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا، وہ پتھر مارتے تھے اور دھکیلتے تھے شہر سے باہر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اذیت ناک دن کون سا ہے؟ 9 سال گزر چکے تھے، محبوب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمان لگے حمیرہ طائف کا دن بڑا اذیت ناک دن تھا، 9 سال ہو گئے، اس کی اذیت ابھی بھی مجھے دل میں محسوس ہوتی ہے۔ میں اکیلا تھا، بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، میں ان پر بڑی امید لے کر گیا تھا، میرے ماموں کا علاقہ، انہوں نے مجھے شہر میں نہ ٹھہرنے دیا، شہر سے باہر نکال دیا، میں بے یار و مددگار ایک چٹان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس وقت دنیا میں مجھے اپنا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ حالت تھی جیسے کہنے والے نے کہا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ نبی علیہ السلام کی یہی کیفیت ہے، اور اس وقت نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی۔ اس دعا کے الفاظ کو پڑھو، سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب اس حال میں بیٹھے ہیں، دیکھیے پھر اللہ نے ان کو کیسے بلایا، معراج کی بھی سیر کروا دی، مگر ظاہرہ دشمنوں نے مکہ سے نکال دیا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے آپ پر قرآن اتارا وہ آپ کو یہاں پر واپس لوٹائے گا۔ اس وقت حالانکہ کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے کہ یہاں سے واپس آؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے آخری نظر کعبہ پہ ڈالی، آنکھوں میں آنسو ہیں، فرماتے ہیں بیت اللہ تجھ سے جدا ہونے کو دل نہیں چاہتا تھا، مگر مکہ والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہ کہہ کر آپ نے ہجرت کی، اتنا اس کے لیے آپ تڑپتے تھے، لیکن ایک وقت آیا جب اللہ نے آپ کو فاتح مکہ بنا کر پھر واپس لوٹایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا جا رہا ہے، لوگ فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اپنی عظمت ظاہر کرتے ہیں، اللہ کے محبوب اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کر رہے ہیں، اور زبان پر کیا ہے؟ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ، اللہ کی میں تعریف کرتا ہوں، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، وحسم الاحزاب وعدا، تمام جماعتوں کو اس اکیلے نے شکست عطا فرما دی۔ اس کو اعتماد کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ پر اعتماد کیا، فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آج نبی علیہ السلام کی اس تعلیمات، اس تعلیم پر عمل کر لیجئے، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، شریعت پر 100% عمل کیجئے، پھر اللہ کی مددوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہم مسکینوں کے، عاجزوں کے وہ سرپرست بھی بن جائیں، وہ وکیل بھی بن جائیں، وہ نصیر بھی بن جائیں، اور ہمیں اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بھی عزتیں عطا فرما دے۔ تو ہم بھی آج یہی دل میں نیت کرتے ہیں کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور یہی کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ نبی علیہ السلام کی کیا شان تھی، 2 لفظوں کے اندر کتنے بڑے راز کو بھر دیا، مضمون کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ فرمایا الثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے۔ ہم بھی اعتماد کرتے ہیں دین میں اپنے بڑوں پر، اور اپنے رب پر بھی اعتماد کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر بھی راضی ہیں۔ رضینا باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دین۔